ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات کی تیاریاں۔ جسد خاکی کو تہران کے جنوبی علاقے میں واقع امام خمینی حسینیہ منتقل کر دیا گیا۔ آیت اللہ خامنئی کو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو تہران پر بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ حملے میں شہید آیت اللہ خامنئی کی بہو اور موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہوئی تھیں۔ ایران کے شہید رہبر کی نماز جنازہ ہفتے کو ایران کے دارالحکومت تہران میں ادا کی جائے گی۔ 8 جولائی کو ملک بھر میں سوگ منایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایران اور ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیراعظم آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے تعزیتی ملاقات کریں گے۔ دورہ ترکیہ میں 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم بزنس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ چیئرمین سینٹ آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ وفد میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی شامل۔ چیئرمین سینٹ کا ایرانی قیادت، پارلیمان اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار۔ کہا آیت اللہ خامنئی عالم اسلام کی مؤثر اور باوقار شخصیت تھے۔ مرحوم رہنما کی دینی، فکری اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دورے کے دوران چیئرمین سینٹ کی ایرانی قیادت اور پارلیمانی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ 2 طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان اور ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی انتہائی خطرناک مرحلے تک پہنچ چکی تھی۔ بروقت سفارتی کوششوں نے صورتحال کو ایٹمی تصادم میں تبدیل ہونے سے روک دیا۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے جاتے تو کروڑوں افراد کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اتفاق کیا کہ جنگ کے خاتمے سے بے شمار قیمتی جانیں محفوظ رہیں۔ پاکستان اپنے پانی کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پانی روکنے کی دھمکی پر پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے واضح کیا کہ پانی کو سیاسی دباؤ یا کسی کو مجبور کرنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت سنتاس معاہدے کی یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پانی کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا بھارت کے اپنے عالمی وعدوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ پاکستانی قیادت فریقین اپنے شراکت داروں اور خطے کے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور بات چیت میں سہولت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ مذاکرات جاری ہیں اور فریقین اب بھی مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے حدود سے باہر طاقت کا کوئی بھی استعمال ناقابل قبول ہے۔ اگر تنازع کو نہ رکوا سکے تو براہ راست اثرات خطے کے امن و سلامتی پر پڑیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا طے پانا مضبوط اور پرعزم سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ ریجن کے قائم مقام گورنر شہزادہ بن مشل بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا پاک سعودیہ تاریخی و برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ قائم مقام گورنر مکہ ریجن نے پی سی بی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ پنجاب میں اقلیتیں محفوظ ہیں، بھرپور تحفظ کیا جا رہا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی ملک بھر میں امن کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب۔ کہا کہ پنجاب کے تمام ادارے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ امن کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف اعزاز ہے۔ بین المذاہب میں ہم آہنگی میں قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار قابل تعریف ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم کی ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔
مسئلہ کشمیر پر مؤثر حکمت عملی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پارلیمانی کمیٹی کشمیر اور سندھ حکومت کے روابط مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا کشمیر جیسے قومی معاملات پر وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطہ ناگزیر ہے۔ کشمیر پوری قوم کا متفقہ قومی موقف اور اصولی موقف ہے۔ سندھ حکومت ہر سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتی رہے گی۔ بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں گی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں مسافر بس کھائی میں گر گئی، 24 افراد جاں بحق جبکہ 10 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی پی او ذوق جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کا آزاد جموں کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان، پارلیمانی بورڈ کی جانب سے ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تمام سفارشات بھی معطل کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تاہم موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں، انتخابی شیڈول پر نظر ثانی کی جائے، آزاد، منصفانہ اور پرامن سیاسی ماحول کے بغیر انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی پیش رفت، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ سردار تنویر الیاس 7ویں سمیت آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ عبدالعلیم خان سے اہم ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان، آزاد کشمیر کے وزیر زراعت، سابق وزیر صحت اور سابق مشیر بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ عبدالعلیم خان کا خیر مقدم، کہا کہ شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انتخابی مہم کے لیے آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں جانے کا اعلان۔ پی پی آزاد جموں کشمیر کے صدر چودھری یاسین اور جنرل سیکرٹری فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات میں انتخابی مہم اور تنظیمی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا آزاد جموں کشمیر کے عوام میرے دل کے انتہائی قریب ہیں، میں انتخابی مہم کے سلسلے میں کشمیر کے ہر ضلع کا خود دورہ کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیل اصلاحات سے متعلق قومی کانفرنس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خطاب میں کہا کہ میں نے جیل کاٹی ہے، مجھ پر جو گزری اس کو دیکھ کر جیل ریفارمر میں کی۔ جیل میں ایک روز میری شوگر کم ہو گئی تھی، مدد کے لیے چلائی لیکن کوئی نہ آیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ایک گڑ والی بوتل تھی وہ بھی گر گئی، مجھے ٹوٹی بوتل سے گڑ کھانا پڑا جس میں کانچ شامل تھا، اسی لیے اب جیل میں ایمرجنسی پینک بٹن متعارف کروایا جا رہا ہے۔ قانون کا احترام سب پر لازم ہے، قانون کو اہمیت دینے والے ملک ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے نہیں رہتے، قانون کی بالادستی سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد برقرار رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سپریم کورٹ میں جیل اصلاحات سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا سندھ حکومت جیلوں میں جامع اصلاحات کر رہی ہے، سندھ کی جیلوں میں قیدیوں کو تکنیکی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ کا روزگار فراہمی پائلٹ منصوبے آئی ورک فار سندھ میں باقاعدہ سرکاری پروگرام بنانے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آئی ورک فار سندھ صوبے کے نوجوانوں اور اداروں کے لیے ایک مؤثر ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ حکومت سندھ آئی ورک فار سندھ کو باقاعدہ سرکاری پروگرام میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے تمام متعلقہ محکمے باہمی تعاون اور مربوط انداز میں کام کریں گے۔ کراچی کے 2 مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، قصبہ کالونی میں مقابلے کے بعد ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ماڑی پور مچھر کالونی میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ لاہور میں ایک روز میں چھت گرنے کا دوسرا واقعہ، رائیونڈ روڈ پر بچوں کے کھیلنے کے دوران حادثہ، ٹی آر گارڈر سے بنی چھت اچانک زمین پوز، چھت گرنے سے کم سن بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی، بچی گھر کی چھت پر کھیل رہے تھے کہ اچانک ٹی آر گارڈر سے بنی چھت منہدم ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت 13 سالہ حمیرہ کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں 30 سالہ رمشا بی بی، 50 سالہ رشیدہ بی بی اور 13 سالہ سمیرہ شامل ہیں۔ سانحہ خانہ کے بعد لاہور میں ایک اور افسوسناک حادثہ، باغبان پورہ میں نجی اسکول میں سمر کیمپ کے دوران زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی،
8 साला बच्चा जाबहक, राहगीर और मजदूर समेत 4 अफराद जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। बच्चे दूसरी बिल्डिंग में थे। दीगर तमाम बच्चे हादसे में महफूज रहे। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल और असातिज़ा को हिरासत में लेकर स्कूल को सील कर दिया है। वाक़े का मुकदमा एजुकेशन अथॉरिटी की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार को कसूरवार ठहराया गया। गैर कानूनी समर कैंप से खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल काज़मी और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ताहिरा नज़ीर को भी मुअत्तल कर दिया गया। गुजरांवाला में काला जादू और जिन निकालने के लिए संगदिल मां ने 4 साला बेटी को जिंदा जला दिया। लग्जक इस वारदात में मुलविस बच्चे की मां, 2 मामू और खाला गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में अपनी ही बच्ची को आग लगाई। गिरफ्तार मुलजिमान में बच्चे की वालदा लुबना, उसका भाई हसीब, मुनीब और बहन शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मिशेल आल से के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायज़ा लिया। कहते हैं कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी। जल्द यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का इजाफा, 1,84,639 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 263 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 203 कंपनियों के हिस्स में कमी, 98 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।